اچھا، اب ہم جہاں پہ ہم نے پچھلی نشست ختم کی تھی وہ 603 پہ جو ایک آپ کو شعر نظر آ رہا ہے، می فرمودن کہ حصول این دولت در خدمت شیخ امان اللہ قدس سرہ العزیز بود. یہ دولت جس کی یہاں پہ بات کریں یہ توحید کی دولت کی بات کریں، ان کو ہر چیز میں توحید اور وحدت نظر آنا. می فرمودند کہ ماں ہر چند تصور کنیم کہ غیر معنی توحید امکان داشتے باشد. کہا کرتے تھے کہ ماں ہر چند تصور کنیم کہ ہم جتنا بھی یہ تصور کریں کہ غیر معنی توحید امکان داشتے باشد، کہ امکان کہ توحید کے معنی کے علاوہ کوئی صورت نظر آئے، پیش ماں صورت نہ بندد، میرے آگے وہ صورت نہیں بنتی تھی. وہ در صدور کثرت از وحدت غیر این وجہی معقول نہ نماید، اور کثرت کے وحدت سے نکلنے میں اس کے علاوہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی صورت کے لیے کوئی وجہ نہیں ملتی تھی، کوئی معقول وجہ. می فرمودند کہ ظاہر چنان می نماید، فرماتے تھے کہ یہ ظاہر ہوا کہ اعتقاد این معنی فطری است. یہ بڑی اہم بات ہے. کہا کرتے تھے کہ یہ یاد رکھیں یہاں پہ توحید اور وحدت کی بات ہو رہی ہے، اور ایک بہت تصوفانہ معنوں میں. تو کہا کرتے تھے کہ ظاہر چنان میں نمایت، یہ ظاہر ہوا، اس طرح سے ظاہر ہوا کہ اعتقاد این معنی فطری است، کہ اس بات پہ اعتقاد کرنا یوں مجھے پتہ لگا کہ یہ فطری ہے. ہر کرا در فطرتش نہاد اند بے تکلف آن را در می یابد. جس کی بھی فطرت میں یہ رکھ دیا گیا اس نے بے تکلف، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی پریشانی کے یہ معنی حاصل کر لیے توحید کے. و علامت آن در ظاہر عطائے فہم سلیم و ذوق صحیح است. اور اس فطری خصوصیت کی ظاہری کریکٹرسٹک کیا ہے؟ کسی آدمی کو یہ اگر فطرتاً یہ توحید اور وحدت کا مشرب ملا تو اس کے ظاہر میں کیا ہوگا؟ ان کے مطابق در ظاہر عطائے فہم سلیم اور ذوق صحیح، یعنی سلامت فہم اور ذوق صحیح، یہ دونوں بڑی لوڈڈ ٹرمز ہیں. مطلب صرف ذوق ہی نہیں، ذوق صحیح. می فرمودند کہ حالت ذکر و توجہ حضور خود منافی غفلت است. فرمایا کرتے تھے کہ حالت ذکر اور توجہ حضور خود منافی غفلت است. اس میں تو کوئی مشکل نہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں غفلت کو ختم کرنے میں اہم ہیں. علامت صحت نسبت و رسوخ آن است. اس بات کی علامت، کس بات کی؟ صحت نسبت و رسوخ، اس تعلق، اس حضوری کی. رسوخ کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا. تو اس تعلق اور اس نسبت کی علامت آن است کہ در احوال دیگر، یعنی احوال دیگر از عقل و شرب و غضب و نزاع با کسی ہوشیار باشد و عظیم معنی غافل نبود.
یعنی نشانی یہ بتائی، علامت اس توحید کی، اس مشرب کی، حضوری کی یہ بتائی کہ کھانے پینے غصے لڑائی جھگڑے کے دوران بھی اس معنی سے غافل نہ ہوں. بات وہی چل رہی ہے توحید والی اور وحدت والی، حضوری کی، کہ خدا تب بھی آپ کے بالکل سامنے ہو، آپ حضوری میں ہو جب آپ کھا بھی رہے ہوں، جب آپ پی بھی رہے ہوں، اور جب آپ لڑائی اور جھگڑا بھی کر رہے ہوں، تب بھی حضوری کی حالت ہو. تو یہ جو 4 انہوں نے حالات بتائے ہیں، یہ سب وہ ہیں جس میں غافل ہونا بڑا آسان کام ہے. ایک ڈینش فلاسفر ہیں کیرکگارڈ، سنا ہوگا آپ نے، انہیں کہتے ہیں فادر آف ایگزسٹینشلزم، اور ان کی بھی بہت ہی کمال کی رائٹنگز ہیں. ایک فریز وہ اپنی فلاسفی میں استعمال کرتے ہیں، سنڈے کرسچینٹی. ان کا بھی سارا کا سارا جو کام ہے وہ ایک طرح سے اسی کے بارے میں ہے کہ یہ جو سنڈے کو چرچ میں جا کے سمجھتے ہیں کہ کرسچینٹی مکمل ہوگی، ختم ہوگی. تو اسی فریز سے مجھے جس طرح سے سنڈے کرسچینٹی ہے، اسی طرح سے فرائیڈے اسلام بھی ہے. یعنی اسی اصطلاح میں فرائیڈے کو مسجد میں جا کے یوں لگتا ہے کہ یہ حضوری جتنی ہونی تھی اب ہو گئی، اب اس کے بعد جو لڑائی جھگڑے ہوں، کھانا پینا، یہ وہ جمعے کے جمعے یاد کر لیں گے. تو اس میں جو مضمون چل رہا ہے وہ حضوری کا ہے. اور حافظ کا شعر بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ حضوری گر ہمی خواہی ازو غافل مشو حافظ، حضوری گر ہمی خواہی ازو غافل مشو حافظ، متا ما تل کوت دنیا متا ما تل کا من تحوا دعد دنیا و احملہا. یعنی پہلی لائن ہے حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشو حافظ، کہ اگر حضوری چاہتے ہو تو اس سے غافل نہ ہو، اس ذات سے غافل نہ ہو. کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرنا چاہیے جس میں آپ اس سے غافل ہو جائیں. اور پھر دوسرے مصرعے میں ہے جو عربی میں ہے، متا ما تل کا من تحوا دعد دنیا و احملہا. جب متا ما تل کا، یہ تل کا ملاقات جو ہے وہ بھی اسی مصدر سے ہے. متا ما تل کا، جب اس سے ملاقات ہو جائے، کس سے؟ من تحوا. ہوا کے معنی ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں، اردو شاعری میں بھی بہت ہے. ہوا یعنی خواہش. جب اس سے ملاقات ہو جس کی خواہش ہو، جس کو تم چاہتے تھے، جب اس سے ملاقات ہو جائے، دعد دنیا، دنیا کو دعد یعنی ودا کہہ دو، و احملہا اور فراموش کر دو، ترک کر دو. تو حضوری یہ ہے جس کے یہاں پہ معنی چل رہے ہیں. اب اسی طرح سے یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے غضب و نزاع کا، کہ غصے میں خاص طور پہ، یعنی کسی بھی حالت میں غافل نہ ہو انسان. می فرمودند تو میرا امتحان کن، آپ میرا امتحان لے لیں. در حالی کے خواہی بے بین کہ ماں ازان نسبت آگاہ ہستیم یا نہ. آپ میرا امتحان لے لیں، جس بھی حالت میں چاہیں دیکھیں کہ میں اس حضوری کی حالت میں ہوں کہ نہیں. اچھا، آگے یہ ایک واقعہ لکھتے ہیں جو کہ میری سمجھ میں بھی اس کا کچھ حصہ آیا، لیکن آپ بھی ذکر کیجیے گا اگر آپ کو اس سے زیادہ کچھ پتہ چلے. اس کو میں تھوڑا سا تیز پڑھوں گا کیونکہ یہ پورا واقعہ ایک پورا سیٹ ہے. اچھا جی، یہ کہانی ایک سناتے ہیں یہاں پہ. در این مقام حکایتی فرمودند کہ 2 درویش بودند کہ در نسبت حضور و آگہی در مقام امتحان یک دیگر بودند. کوئی مشکل؟
بالکل صاف ستھری فارسی سادہ. آن دو درویش روزی در مجلس نشستے بودند. بالکل سادہ واضح. فقیری از بیرون درآمد. ایک فقیر باہر سے آئے. یکی از آن دو درویش از دیگری پرسید کہ این فقیر را می شناسی کہ کیست. پوچھا، ایک فقیر آ گئے محفل میں تو ان سے پوچھا کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ گفت ہمان است کہ میدانی. یہ وہی ہیں جس کو تم جانتے ہو. اب یہاں پہ مجھے سمجھ میں یہی آئی ہے کہ یہ وہی توحید اور وحدت والے معنی ہیں کہ یہ وہی ہے کہ تو دانی. بعد از این گفتن آگاہ شد کہ چے می گوئے. یعنی اس سے مزید اشارہ ہو گیا کہ اس بات میں کچھ نکتہ تھا. یہ کہنے کے بعد دوسرے فقیر کو سمجھ آ گئی کہ تم وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے پہلے ذکر گزرا ہے کہ کسی بھی چیز کو وہ دیکھتے تھے تو ان کو اس میں خدا ہی نظر آتے تھے. بالکل. تو اسی طرح سے ایک فقیر داخل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کون ہے. اب اس کو ٹیسٹ کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہاں جی یہ فلاں فلاں ہے. انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں نہیں، یہ وہی ہے جس کو تم جانتے ہو. بخود گفت اگر دربار فقیری او را امتحان خواهم کرد لا جرم آگاہ خواهد شد. انہوں نے دوسرے فقیر نے کہا کہ اگر میں اس کو اسی طرح کے فقیر کے بارے میں سوال کروں گا تو اس کو تو پتہ چل جائے گا. ہم در این خیال در کمین بود ناگے بعد از مدت مدید در مجلس مردی شیخی بزرگ بکر و فش و شک و شان در آمد. کیسے الفاظ ہیں کہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ایک شیخ، بزرگ شیخ مجلس میں داخل ہوئے. این درویش با آن یار خود گفت حضرت شیخ را می دانید کہ چے کسند. ان کو جانتے ہو آپ کہ یہ کون ہے؟ گفت لا واللہ نمی شناسین. پکڑے گئے. ان سے لغزش ہو گئی. میں نے کہا واللہ نہیں جانتا میں. پھر انہوں نے کہا این نیز ہمان کا سس کے میدانی، یہ بھی وہی ہیں. پس ہوشیاری در مقام غفلت دشواری دارد. یہ ساری حکایت کے معنی یہ کہ مقام غفلت میں حضوری جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے. اچھا، اب اسی حضوری اور غفلت کے ہی موضوع پہ آگے چل کے کہتے ہیں می فرمودن. یہ اب بڑے دلچسپ یہاں پہ دو باتیں کی ذکر کریں گے. یکی از مواضع غفلت عقل طعام است. غفلت کی ایک جگہ، ایک مقام کیا ہے؟ کھانا کھانا، عقل طعام. وہ لیکن کسی کے ہوشیار است پورا عین مشاہدے است. کیا بات ہے. لیکن جو کوئی ہوشیار ہے اس کے لیے یہ کھانا پینا بھی عین مشاہدہ ہے. مشاہدہ بھی بڑی لوڈڈ ٹرم ہے. وہ معنی یاد رکھیں جو جس میں بات چل رہی ہے. یہ نہیں کہ اب یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے کھانا پینا اس طرح کی چیز ہے جس میں آپ کو مشاہدہ ہو یا ذات حق نظر آ رہی ہو. اگر در کیفیت طعام و لذت آن در رود کے از کجاس. اگر یہ خیال آ جائے کھاتے ہوئے کہ یہ لذت اور یہ کھانا از کجاس، یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے ہے، یہ اس کا اوریجن کیا ہے، وہ چگونے است اور کس طرح سے ہے، یعنی اس کی کیا کوالٹیز ہیں. یہ جو ایک لذت کا احساس ہے یہ کیا احساس ہے، اس کے دوران ہو کیا رہا ہے. وہ این لذت چیست، یہ لذت کیا ہے، یعنی لذت کی کیفیت بذات خود کیا ہے، کیسی بات ہے. وہ دریا بندے آن کیست، اور جو اس کیفیت کو حاصل کر رہا ہے وہ کون ہے. یعنی یہ اگر پتہ چل جائے، اگر اس ٹرین آف تھاٹ سے چلتے چلتے
آپ یہاں پہنچ جائیں کہ میں کون ہوں، تو وہ جو بلے کی جانا اے کون وہ حاصل ہو گیا. یعنی کہ یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ کتنا امیجنیٹو آدمی ہوگا جس کو کھانے کی حالت میں بھی مشاہدہ ہو رہا ہے، اور جو اس کا پورا ایک جو ان کے ذہن میں ایک چل رہی ہے اسٹریم آف تھاٹ. کیا بات، رضوان صاحب نے کمال کے لفظ استعمال کر دیے. اسٹریم آف تھاٹ جو ہے وہ اپنی انہوں نے بیان کر دی، کہاں سے شروع ہوتے اور پھر آخری سوال دریا بندے آن کیست، یہ لذت جس کو حاصل ہو رہی ہے وہ کون ہے. اچھا یہ تو ایک دوسری بات بھی بڑی مزیدار ہے. می فرمودند کے حالت کتابت ہم مشاہدے غریب و تماشائے عجیب دار. کتابت لکھنا، تحریر، کہتے ہیں یہ بھی ایک عجیب مشاہدے اور عجیب تماشا ہے. ظہور حروف مختلفہ از مکمن غیب و تجلی اشکال متنوع از کتم عدم با وحدت علم و ارادے قلبی مثالی عجیب است از برای ظہور کثرت از وحدت و تمثل وجود با احکام و آثار ماحیات کی عبارت است از سور علمیہ. اس میں کافی ہیوی فلسافیکل ڈسکشن ہو گئی ہے، لیکن کچھ اس میں جو پہلا جملہ ہے وہ تو بالکل سامنے کی بات ہے. ظہور حروف مختلفہ از مکمن غیب. مکمن کہتے ہیں کمین گاہ یا ایمبش، جہاں سے چھپ کے اٹیک کیا جاتا ہے. مکمن غیب کیسی اصطلاح ہے؟ فرام دا ہائیڈنگ پلیس آف دا غیب. اور پھر دوسری جو اصطلاح استعمال کی کتم عدم. کتم کا بھی یہی مطلب ہے جو مکمن کا ہے، ایمبش یا ہائیڈنگ پلیس. فرام دی ہائیڈنگ پلیس آف نان بینگ حروف آتے ہیں. ظہور حروف مختلفہ از مکمن غیب، یہ تو صاف ہو گیا. وہ تجلی اشکال متنوع، اور مختلف اشکال کی تجلی، یعنی صرف حروف نہیں ظاہر ہو رہے، ان حروف کی تجلیات کہاں سے ظاہر ہو رہی ہیں؟ از کتم عدم. یہ جو دو انہوں نے اصطلاحات استعمال کی ہیں یہ بڑی ہی پوئٹک بھی ہیں. مطلب انگلش میں اس کو یوں ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ دی اپیرنس آف ملٹیپل فارمز. جس لیٹرز کی بات ہو رہی ہے نا، جیسے آپ ایک امیجن کریں ایک قلم چل رہا ہے اور اس میں حروف بن رہے ہیں، تو ان کے نزدیک ان کا تخیل ایسا ہے کہ ان کو جو مشاہدہ ہو رہا ہے کسی کے لکھنے میں، کسی کے قلم کے چلنے میں، وہ یہ ہے کہ یہ لیٹرز جو ہیں دیز آر اپیئرنگ فرام دی ہائیڈنگ پلیس، فرام دی ایمبش آف نان بینگ. ہر چیز ہی ایسے ہے، جب میں لکھتا ہوں میں نہیں لکھتا ہوں. بالکل کائنات کا استعارہ ہے نا. بالکل. ہر چیز کی اصل تو غیر میں ہے. لیکن وہ جو از کتم عدم فرام نان بینگ دے میک دیئر اپیئرنس، یہ اسی طرح کے مضمون مولانا روم کے اس شعر میں بھی ہے نا. یہ جو حفظ و نیس جس شعر سے لیا گیا ہے، از، مجھے پورا شعر نہیں یاد، از نیستان عظیم جہان ہے حفظ و نیس. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل وہی موضوع ہے. اور پھر اسی سے قلم اور حرف سے وحدت اور کثرت، وحدت سے کثرت کا ظہور، یعنی جیسے قلم سے، ایک قلم سے تمام حروف کا ظہور. اچھا کئی بزرگوں نے نا اس وحدت کو اس کی جو انک ہے اس سے کیا ہے، جو انک تو نان فارم ہے، بالکل وہ انک کے مختلف اسی میں سے آ رہی ہے. یہ اس کا ایک انک والی ویریشن کا بھی ایک شعر میں نے
کچھ ہی دن پہلے پڑھا ہے, مجھے بالکل بھی نہیں یاد, لیکن بات تو یہ طلب تو واحد ہے. یہ پورا جو تصویر اور جو ٹروپ ہے یہ اس ہماری روایت میں, تصوف کی روایت میں کافی مشتمل ہے, اور بہت میرے حساب سے تو بہت خوبصورت تصویر کھینچتا ہے. انہوں نے جس طرح کہا وہ بڑا بالکل, انہوں نے تو آگے مزید اپنی پوئٹک لائسنس استعمال کری, جو قتم عدم فرام دا ہائیڈنگ پلیس آف نان بینگ. ایک تو وہ ہے ہی نان بینگ, پھر اس کی بھی ہائیڈنگ پلیس. آپ کہہ رہے تھے از عدم, عدم سے آتے نہیں, از قتم عدم, از مکمن عدم, مکمن غیب. اچھا, اب یہاں بھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ کچھ جو ذرا ہیوی فلسافیکل مضامین ہیں اس کو ہم اسکپ کریں. آج ہم پہلی دفعہ کچھ پیسیجز اسکپ کرنے لگے ہیں. اب تک ہم شروع سے آخر تک ایک ایک لفظ پڑھتے آئے ہیں, لیکن یہ خاص طور پہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں اس میں کچھ وضاحت کر سکوں گا, تو بات ذرا پیچیدہ ہو جائے گی. مضامین ہی. اچھا, ایک اس میں سے بیچ میں آپ کے کہنے پہ ایک لائن پڑھ دیتے ہیں جو مجھے بڑی پسند آئی تھی. وہ اس کے اپوزٹ پیج پہ ہے, اینڈ لک ایٹ دی 4th last line, تجزی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کہتے ہیں جی تجزی و تبعید در نور ممکن نیست. اب یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ لگتا تو ایک دم سے کہ بڑے مشکل الفاظ ہیں, تجزی و تبعیض. یہ دونوں الفاظ بہت سادہ ہماری اپنی اردو میں اس کے اسی مصدر سے ڈرائیوڈ دو الفاظ ہیں. تجزی جز, تجزی کا مطلب اس کا جو بالکل پارٹس کرنا. تجزیہ جسے کہتے ہیں نا وہ بھی یہی ہوتا ہے, اس کے پارٹس کر کے بیان کرنا. اس سے ایک ریزن کی ہمیں ویسے ہی ایک ڈائلیکٹک کا اندازہ ہونے لگ جاتا ہے, جو اس میں اگر آپ تجزیہ کا لفظ دیکھیں تو اس میں ہے ٹو بریک ان پارٹس. نہ خرد کی بخیا گری رہی, نہ جنوں کی پردہ دری رہی. تو وہ جو بخیا گری ہے, خرد کی بخیا گری, وہ یہی ہے. مطلب وہ جو ریزن کا موڈ آف ورکنگ ہے وہ ہے تجزیہ, کاٹ کاٹ کے بالکل پیسز پیش کرنا. اچھا, یہ تو ہو گیا تجزی و تبعیض. یہ بھی ایک بہت عام ہمارا لفظ ہے, بعض. تبعیض بعض افراد, کچھ حصہ, وہی دونوں معنی میں آ گیا نا. بالکل کہتے ہیں کہ تجزی یعنی اٹ از ناٹ پاسبل ٹو بریک لائٹ ود اے کیپٹل ایل ان ٹو پارٹس. تجزی و تبعیض در نور ممکن نیست. پھر آگے جو بات کرتے ہیں وہ تو کیا ہی بات ہے. اگر 100,000 چراغ را از یک چراغ می فروزند, دران یک چراغ نقصانی و تبعیض و تجزی نرود. یعنی ایک چراغ سے آپ 100,000 چراغ بھی جلا دیں, اس ایک چراغ کی نور میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تبعیض کا میں نے بتایا تھا, بعض ایک ہم استعمال کرتے ہیں نا, بعض افراد, یہ اسی روٹ سے ہے. یعنی بعض کا مطلب پارٹ, وہی تجزی کا مطلب ہے اسی طرح کا, ٹو بریک ان پارٹس. ہم چنان وجود الہی بآن کے, ہم چنان وجود الہی, وجود الہی بھی اسی طرح ہے. بآن کے مصدر جمیع اشیاست. مصدر کہتے ہیں سورس کو, جہاں سے صدور ہوتا ہے کثرت کا, وحدت سے. اسی طرح سے جس طرح سے ایک چراغ تمام جتنے بھی 100,000 چراغ کو روشنی پہنچاتا ہے, اسی طرح سے وجود الہی ہے ایک مصدر سے جمیع اشیاست, برحال خود و تجرد و اطلاق خود است. یہ جو یہاں پہ اصطلاحات ہیں یہ بھی اسی نوعیت کی ہیں فلسفیانہ. تجرد کا مطلب جنرلائزیشن بھی ہو سکتا ہے, ڈرائیونگ دا یونیورسل فرام دا پرٹیکولر, ایبسٹریکشن. اور اطلاق کا بھی وجود مطلق جیسے کہتے ہیں, دی ایبسولوٹ ایگزسٹنس.
تو یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ وجود الہی کی نوعیت جو ہے وہ یہ مثال بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے اس کی وضاحت کرنے میں. اب آ جائیں 606 اگلا ہی پیج. یہ ایک اور مثال دیتے ہیں اسی طرح سے نا لائٹ کے توسط سے. یہ اسی کے شروع میں یہ میرے پڑھنے کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن اب آ گئی یہ بات, اس کا جلدی سے میں ترجمہ کر دیتا ہوں. ومی گفتند کہ گاہی دید واشی, دوسری لائن کہ طفلان برائے بازی کوزے را سوراخ سوراخ کنن, یہ دوسری لائن میں. اچھا یہ پتہ نہیں کس کھیل کا یا کس کا ذکر کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ یہ اس طرح کے کھیل اب بھی ہیں کہ نہیں, لیکن کہتے ہیں کہ طفلان برائے بازی کوزے را سوراخ سوراخ کنن, یعنی کوئی پاٹ لے کے اس میں سوراخ سوراخ کر دیتے ہیں. وہ درون آن چراغی نہن, اور اس کے اندر ایک چراغ رکھ دیتے ہیں. یعنی بچے ایسے کھیلتے ہوں گے کہ کوئی مٹی کا برتن ہوگا اس میں سوراخ سوراخ کر کے اس کے اندر ایک لائٹ رکھ دیتے ہیں. اب ان جناب کو اس میں بھی مشاہدہ ہو گیا. وہ لیکن چراغ بحالت خود است, لیکن چراغ جو ہے وہ اپنی حالت میں ہی رہا. و دران انقسام و تبعیض را مجال نیست, کیا بات ہے. اور وہی والے الفاظ اس میں بھی استعمال کر دی. انقسام قسمت کہتے ہیں, تقسیم بالکل. تو اور تبعیض وہی بعض یعنی ٹو بریک انٹو پارٹس. اس چیز کی مجال نہیں ہے کہ یہ ڈفرینسیشن پیدا ہو جائے کسی طرح سے, یہ مجال ہی نہیں ہے اس بات کی. اس میں انہیں یہ نظر آ گیا اس بچے کے کھیل میں. وہ ایک غالب کا مصرع ہے, کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا. تو یہاں پہ کھیل لڑکوں کا بھی ہوا اور دیدہ بینا بھی ہو گیا. اچھا اب یہ آگے اس میں تھوڑی سی مزید ایک لیول نیچے آتے ہیں. اچھا یہ آپ آم کھاتے ہوئے ہی سن لیں کیونکہ یہ بھی اس کا حصہ نہیں تھا جو میں نے پلان کیا, لیکن یہ میں پڑھ دیتا. وحدت کی بات چل رہی ہے. می فرمودند کہا کرتے تھے مشائخ فرمودے اند کہ عالم از او است او بے او است بلکہ ہمیں او است. مشائخ یہ کہتے ہیں, یہ سب تو ہمیں پتہ ہے, اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے اس فارسی میں کہ عالم از او است, دنیا جو ہے وہ از او است اس سے ہے, بلکہ ہمیں او است بلکہ سب کچھ وہی ہے. پھر کہتے ہیں وہ در گفتن بہتر ہمین است کی گویند از او است. گفتگو کرنے میں بہتر یہ ہے کہنا کہ اس سے ہے, یہ نہیں کہ وہ ہے. اچھا لیکن مزے کی بات یار, یہ جو بات کرتے ہیں نا, این کار دل است بس زبان تعلق نہ دارد. یہ باتیں یہ باتیں زبان سے کرنے والی نہیں ہیں. شعر نہیں ہے یہ گفتگو ایسی ہو رہی ہے کہ شعر لگ رہے ہیں. لیکن بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو وحدت الوجود وحدت الشہود بحث چلتی رہتی ہے, یہ اس ساری ان باتوں کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تجربات ہیں, یہ ایکسپیرینسز ہیں. جس کو مشاہدے کی حالت نصیب ہوگی اس کو وہ یوں ہی نظر آ جائے گا, اس کو یوں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ یوں ہیں یا یہ وہ ہیں. ابھی تو صرف ابھی وہ خود کہتے ہیں کہ یوں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں او است, یوں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ازو است گفتگو میں. اچھا ابھی یہ آگے بتائیں گے بھی کہ وہ بہتر کیوں ہیں وہ کہنا. آگے کہتے ہیں آپ نے, جی میں ان کی زبانی بتا دیں گے, میں کیا بتاؤں. این کار دل است بس زبان تعلق نہ دارد وہ گفتن ہمان بے, کہنے میں وہی بات اچھی ہے کہ موافق شریعت بود. کہتے ہیں یہ کام ہے دل کا, اور
زبان کا اس سے تعلق نہیں ہے. اور زبان سے وہ صرف کہیں جو شریعت کے تابع ہو. یعنی اس بات کا بھی خیال, دونوں باتیں کر دی. یہ بھی نہیں کہا کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے. ان کو تو مشاہدے کی حالت نصیب ہے, ان کو تو سب کچھ ویسا نظر آ رہا ہے, ہر چیز میں تجلی نظر آ رہی ہے, ہر چیز میں نور نظر آ رہا ہے. لیکن وہ اس بات کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ بات وہی کہنا بہتر ہے جو شریعت کے تابع ہو. باقی یہ معاملہ سب ہے دل کا, انکار دل است. اچھا پھر کہتے ہیں اگر نیک ملاحظہ کنند, اگر گہرا مطالعہ کریں, اگر اچھا مطالعہ کریں, حقیقت معنی از وسطرا این معنی ہمیں وسطیابند. کہتے ہیں اگر دیکھا جائے, اگر مطالعہ کریں تو ان دو باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ از وسط اور ہمیں وسط. پھر سے پڑھ دیتا ہوں. اگر نیک ملاحظہ کنند حقیقت معنی از وسط را این معنی ہمیں وسطیابند. پائیں گے آپ, اگر تحقیق کریں گے تو ان دونوں باتوں کے معنی بالکل ایک پائیں گے. کیوں ایک پائیں گے؟ می فرمودند غیر حق چه باشد, حق کے علاوہ ہے کیا, حق کے علاوہ ہو کیا سکتا ہے. وَأَز کجا باشد, کہاں سے آ گیا. یعنی کہ ان کو اتنی صفائی ہے مشاہدے میں حاصل, اتنی مطلب کلیئر ہیڈڈنس ہے کہ غیر حق آئے گا کہاں سے, کیا ہوگا غیر حق. پھر یہ آگے ایک حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں. کان اللہ ولم یکن معہ شیء. یہ بھی میرا خیال ہے تصوف کی روایت میں تو کافی حدیث مشتمل ہوگی کہ میرا خیال ہے اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ پہلے خدا تھا, کان اللہ ولم یکن معہ شیء, اور اس کے ساتھ جی اور اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا. پھر اسی کا اگلا حصہ ہے الان کما کانا, ابھی بھی ویسے ہی ہے. تو یہ بڑی مستند حدیث ہے, اور یعنی وہ ان معنوں میں اس کا ریفرنس دیتے ہیں. حدیث سے بھی یہ اپنی جو ان کا ایک آبزرویشن ہے اس کو واضح کر دیا. اور اچھا اس کا خود فارسی میں بھی ترجمہ کیا. بس ہرچے شد ازو شد, جو کچھ ہوا اسی سے ہوا. اکنون نیز خداست, ابھی بھی صرف خدا ہی ہے. وہ چیزی دیگر باو نیست, اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ و لا سوا, کجا غیر او کو غیر او کو نقش غیر. کو بھی کجا کے سینس میں استعمال ہوتا ہے. کجا غیر و کو غیر و کو نقش غیر. کو کجا کے سینس میں استعمال ہوتا ہے. اسے ایک شعر غنی کشمیری کا بالکل دیوان کا جو پہلا شعر ہے وہ ہے جنونی کو کہ از قیدے خیرت بیروں کشم پارا. جنونی کو, وہ جنوں کہاں ہے. جنونی کو کہ از قیدے خیرت بیروں کشم پارا, کہ وہ جنون کہاں ہے, خیرت کی قید سے باہر پھنسے ہوئے ہیں, کہ خیرت کی قید سے باہر پاؤں رکھ سکوں. وہ جنوں کہاں ہے. تو کو جو ہے وہ وہی والا کو, جنونی کو کہاں ہے. یہاں پہ بھی کو جو ہے کجا غیرو کو غیرو کو نقش غیر. کہاں غیر, کو نقش غیر, اس کا نقش بھی کہاں. سوا اللہ واللہ ما فی الوجود, یہ بھی شعر میں برت دیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں, اور واللہ ما فی الوجود, وہی وجود میں. اچھا, اور پھر یہ ساری بات واضح کرتے جاتے ہیں کہ
فائدے در اظہار آن، جب ایک دفعہ انہوں نے بتا دیا کہ سب دل کے معاملات ہیں، یہ سب سٹیٹس ہیں، حالات ہیں، تجربات ہیں، اس میں گفتگو اور زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان باتوں کا. گفتگو اور زبان سے بات کرنے میں غالباً شریعت کی توہین ہی ہوگی. اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ بات وہی کرنی چاہیے، زبان سے بات وہ کریں جو شریعت کے تابع ہو. فائدے در اظہار آن کدام است. اس سب کچھ کے کہنے میں کیا فائدہ ہے؟ مطلب اب یہ باتیں جیسے ہم نے پڑھی بھی یا بات بھی ہوئی وحدت الوجود کی، اس میں کہنے میں کیا فائدہ ہے؟ آپ کو وہ مشاہدہ تو نہیں ہونے والا کہنے سے، سننے سے. تو کہتے ہیں در اظہار آن کدام فائدے در اظہار آن کدام است، غیر ضرور حد کے حرمت شریعت، سوائے اس بات کے کیا ہوگا کہ شریعت کی حد ہوگی، انسلٹ ہوگی یا حرمت ہوگی. مگر آن کے طالبی و ہم زبانی، لیکن وہ شخص جو طلبگار بھی ہے یعنی سالک بھی ہے اور ہم زبان بھی ہے، اس زبان کو سمجھتا ہے، عشق کی زبان کو سمجھتا ہے، بوئی پیدا شود کہ در خلوت بوئی چیزی توان گفت، اس کے ساتھ آپ خلوت میں اکیلے میں بیٹھ کے یہ باتیں ضرور کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ توحید کا موضوع کم از کم کچھ دیر کے لیے سسپینڈ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک نئی بات آگے شروع کرتے ہیں. یہ اب ہمیں 607 پہ یہ بڑی مزیدار بات آنے لگی ہے. اپنے والد صاحب کے بارے میں ہی کہتے ہیں جی، سیکنڈ لائن، و والدم را از بدوف از بدو فطرت، بدو کا مطلب ہے آغاز، والدم را از بدو فطرت بے مشرب عشق و محبت آفریدے بودند، یعنی ان کو شروع سے ہی عشق اور محبت کے مشرب سے لگاؤ تھا. آنچ گفتے اند. اچھا اب یہ پہلے بھی ہم نے مشرب کی بات کی تھی، جب مشرب یہ مطلب نہیں کہ ان کی فطرت ہی ایسی، بالکل مطلب شروع سے ان کی فطرت میں یہ چیز شامل تھی، ان کی بناوٹ ایسی، بالکل ساخت ذہن کی ایسی تھی، ان کی فطرت میں یہ مشرب سے آویزہ سے آفریدے کا ہی مطلب، آفریدن کا مطلب پیدا کرنا، مطلب شروع سے ہی ان میں یہ بات پیدا تھی. تو اچھا یہ یہاں پہ جو ایک لفظ ہے جو آپ کو آگے کی بات کی طرف اشارہ کرے گا وہ ہے مشرب عشق. آج پچھلے بات گزری ہے مشرب توحید، کیا چیز؟ بالکل، لیکن یہاں پہ مشرب کے جو ٹرمینالوجیکل میننگ چل رہے ہیں، اصطلاحاتی معنی جو چل رہے ہیں، وہ جیسے مشرب توحید، مشرب کے معنی تقریباً مسلک کے ہیں، وے، دا وے آف وحدت، دا وے آف لو. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں فوری طور پہ ہم تو کیونکہ ابھی کم از کم مجھے تو نہیں پتا تھا، تو فوراً پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک مطلب ایک پویٹک سینس میں یوز کیا مشرب عشق، جیسے آپ نے کہا دا وائن آف لو. تو لیکن کیونکہ مشرب ایک دفعہ پہلے استعمال ہوا مشرب توحید، اس سے تھوڑا سا اندازہ نہیں لگتا ہے کہ بات شاید کچھ اور تھوڑی سی زیادہ اصطلاحاتی ہو. اب آگے جا کے یہ ظاہر ہوگا کہ آنچ گفتے اند، آگے ایک مصرع لگا دیا کہ این لذت بے شیر آمد درون با جاں بیرون آید. کیا کمال کا مصرع ہے کہ این لذت بے شیر آمد درون با جاں بیرون آید، کہ یہ لذت جو ہے عشق کی یہ مٹھاس کے ساتھ اندر آتی ہے. شیر دودھ ہوتا ہے، شیر مٹھاس کی سینس میں بھی شیریں، کہ این لذت بے شیر آمد درون با جان بیرون آئے، مٹھاس کے ساتھ آتی ہے، جان کے ساتھ نکلتی ہے. آنا اور جانا کیسے استعمال کیا ہے؟ مٹھاس کے ساتھ آنا، جان کے ساتھ جانا. جان یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جان نکال لیتا ہے، لیکن اس کو کیا خوبصورتی سے برتا، کیونکہ اس کے ساتھ سمیٹری کرنے کے لیے پہلے حصے کے ساتھ
بشیر آمد بجاں بیرون آید. نہیں جیسے ایک اردو میں وہ جان نکال دی, بالکل جان نکلی جاتی ہے جب وہ باہر, جان بھی نکلتی ہے نا, جان نکلتی ہے, مٹھاس کے ساتھ آئی, جان کے ساتھ نکلی. اور جب میں کہہ رہا ہوں جان کے ساتھ نکلی تو اس میں اب یہ اتفاقاً اردو میں بھی یہ کام کر گیا ہے, اتفاقاً, کیونکہ اردو میں بھی کہتے ہیں جان کا نکلنا, جان نکل گئی, تو مٹھاس کے ساتھ آئی, جان کے ساتھ نکلی لذت, اور جان کے ساتھ نکلنا یعنی جان نکال کے نکلی, جیسے جان ہی نکل گئی, روح ہی نکل گئی, بالکل بالکل جان ہی نکلی جاتی ہے. ایسے ہی بالکل. لیکن اس سے بھی زیادہ مستند, کیونکہ یہ ایک فارسی شاعری کا مضمون بھی ہے, اس سے پڑھ کے فوراً جس طرف ذہن جاتا ہے وہ حافظ کا وہ شعر ہے جو ان کے دیوان کا بالکل پہلا شعر ہے کہ الایا ایھا الساقی ادر کاسا و ناولھا, کہ عشق آسان نمود اول, کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہا. عشق آسان نمود اول, وہی والی بات ہے کہ شروع میں عشق آسان لگا, ولی افتاد مشکل ہا. کیا بات, یہ نہیں کہا کہ مطلب یہ کہ اب شروع میں عشق آسان لگا اب کچھ مشکلات آ گئی, وہ جو یہ کہہ کے نا ولی افتاد مشکل ہے, کچھ مشکلیں آ گئی ہیں, اب پتہ نہیں کیا آیا ہوگا, یہ پورے شعر میں مطلب اس کا ایک خانہ کھول دیا, ولی افتاد مشکل ہا. یعنی یوں نہیں کہا کہ پہلے مشکل تھا اب مشکل نہیں ہے, یہ کیا کچھ مشکلیں آ گئی ہیں, اب اس میں پوری آپ کے پہاڑ کھڑے ہو, بالکل بالکل, اور وہ مشکل کی نوعیت جو ہے وہ انڈیفائنڈ ہے. تو وہ یہ بھی شعر کی بڑائی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کتنے معنی خود اس کے اندر ڈال سکیں, ایک خانہ بنا دیا شعر نے. اور جو اس کا پہلا مصرع ہے الا یا ایھا الساقی ادر کاسا و ناولھا, کہ اے ساقی جام کو گردش میں لاؤ, و ناولھا, اور اس کو آگے کرو, ایکسٹینڈ دی jam, the cup, extend the cup to mean bring it in to circulation. کیوں؟ ضرورت پڑ گئی ہے, مشکلیں آ گئی ہیں. کیسا شعر ہے, جس مرضی لیول پہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. جس نے مجازن پڑھنا ہے وہ یوں بھی پڑھ لے گا, اور صوفیانہ معنی بھی بالکل اس میں بالکل صاف ہیں. تو کیونکہ یہ حافظ کا شعر ہے, سب سے پہلا شعر ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس مصرے کو کوئی پڑھے اور اس کا دھیان اس طرف نہ جائے. میرے جیسے بیچارے کا چلا گیا تو غالباً جن کے لیے یہ لکھا گیا ان کا تو لازمی ہی جاتا ہوگا. تو یہ مطلب انڈیپینڈنٹلی بھی یہ مضمون ہے, وہ بے شک اس بات سے کٹی ہوئی بات کرتے ہیں, وہ پھر بھی ہے, موجود ہے. ایشان را آنچنان بود, ان کو بھی اسی طرح سے تھا. می فرمودند, کہا کرتے تھے, من طفل بودم, میں بچہ تھا, مقدار 5 یا 6 سال, 5-6 سال کا بچہ تھا, در مکتب میں خوندم, مکتب میں پڑھتا تھا.